بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے نحمیر کا سبق نمبر چینل کے حساب سے 12واں سبق آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اصل کتاب کے اعتبار سے آج یہ 8واں سبق ہے، اور 8واں سبق آج جو ہے فعل مضارع اور اس کے اعراب کا بیان ہے۔ اب سے پہلے ہم نے جو ہے اقسام اعراب کے اعتبار سے اس میں متمکن کی جو اقسام تھیں ان کا جو اعراب تھا وہ تفصیلی طور پر پیچھے ما سبق میں پڑھا اور بیان کیا گیا کہ اسم کے اعراب کی جو ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں: رفع، نصب اور جر۔ آج فعل مضارع کے بارے میں پڑھیں گے، فعل مضارع کے کتنے اعراب ہیں اور کیا کیا ہوتے ہیں۔ تو فعل مضارع اور اس کے اعراب کا بیان فرماتے ہیں۔ فعل مضارع کے اعراب 3 ہیں۔ فعل مضارع کے 3 اعراب ہیں: رفع، نصب اور جزم۔ پیچھے بیان کیا گیا کہ اسم کے جو اعراب ہیں وہ بھی 3 ہیں، اور فعل مضارع کے جو یہاں پر اعراب بیان کر رہے ہیں وہ یہاں پر بھی 3 بیان کر رہے ہیں، لیکن پیچھے جو بیان کیا گیا تھا رفع، نصب اور جر، تو جر جو ہے وہ اسم کے ساتھ خاص ہے، اور جزم جو ہے وہ فعل میں آتا ہے۔ جزم جو ہے یہ سکون اور آخری حرف کے حذف دونوں کو شامل ہے۔ تو جزم جو ہوگا کبھی ہوگا سکون پہ ہوگا، اسی کو ہم جزم بولیں گے، اور آخری حرف کا حذف ہو جائے تو اس کو بھی شامل ہوگا۔ جیسے لم یضرب، تو یہ یضرب میں جو با ساکن ہے، اس با کو بھی ہم کہیں گے کہ مجزوم ہے، اور پورا حرف مجزوم ہے اور یہ با ساکن ہے۔ اور لم یغزو، یہاں واو حذف ہو گیا تو اس کے حذف کو بھی کیا کہیں گے؟ جزم کا نام دیا جائے گا۔ تو اب فعل مضارع کے 3 اعراب ہیں: رفع، نصب اور جزم، اور اقسام اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ اولاً یوں یاد رکھیں کہ سکون جو بیان کیا گیا کہ سکون سے مراد وہ سکون ہے جو عامل کی وجہ سے آئے، جو عامل کی وجہ سے آئے، ورنہ وقف کے لیے سکون تو ماضی پر بھی آ جاتا ہے۔ اب فعل مضارع کے 14 صیغے ہوتے ہیں، ان 14 صیغوں میں سے 2 مبنی ہوتے ہیں۔ 2 مبنی، ایک نمبر 1 جمع مؤنث غائب کا صیغہ مبنی ہوتا ہے، اور دوسرا جمع مؤنث حاضر کا صیغہ مبنی ہوتا ہے۔ اس طرح جب فعل مضارع نون تاکید کے ساتھ ہو تب بھی مبنی ہوگا۔ تو فعل مضارع جب کہ عام طور پر 2 صیغے تو مبنی ہوتے ہیں، لیکن جب فعل مضارع نون تاکید کے ساتھ ہو تو مبنی ہوگا۔ باقی جو 12 صیغے بچتے ہیں، ان 12 صیغوں میں سے 7 صیغوں میں ضمیر بارز یعنی ظاہر ضمیر ہوتی ہے اور نون راوی ہوتا ہے۔ تو تثنیہ کے 4 صیغوں میں الف جو ہوتا ہے وہ ضمیر بارز، اور جمع مذکر کے 2 صیغوں میں واو، اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں یا ضمیر بارز ہے۔ اب 7 میں سے جو 12 میں سے جو 5 بچے، ان 5 صیغے جو ہیں، ایک یضربو ہے واحد مذکر غائب، اور ایک واحد مذکر حاضر تضربو، ایک واحد متکلم۔ اب تضربو 2 ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح واحد متکلم اور جمع متکلم۔ تو یہ ضمیر بارز سے خالی ہوتے ہیں اور ان میں ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ تو 7 صیغوں میں ضمیر بارز ہوتی ہے، 5 میں پوشیدہ ہوتی ہے، اور 2 صیغے جو ہوتے ہیں وہ مبنی ہوا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ اقسام اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صحیح۔ صحیح جو تثنیہ و جمع اور واحد مؤنث مخاطب نہ ہو، یعنی صحیح جو ہے جو تثنیہ، ایسا صحیح جو تثنیہ اور جمع اور واحد مؤنث مخاطب نہ ہو۔ صحیح جو ہے یہ وہ فعل مضارع کا اعراب ہے۔ اور صحیح کسے کہتے ہیں؟ وہ جس کے آخر میں واو، الف اور یا نہ ہو، یعنی جس کے آخر میں وہ واو اور آخر میں الف یا یا نہ ہو، یعنی نحویوں کے اصطلاح میں جو صحیح کہا جاتا ہے وہ جس کے آخر میں یہ حرف علت نہ ہو، اگرچہ درمیان میں ہو، لہذا صرفیوں کے نزدیک جو ہو جائے گا وہ صحیح کہلائے گا جس کے حروف اصلی کی جگہ کوئی حرف علت نہ ہو۔ تو اب صحیح وہ فعل مضارع جس کے آخر میں واو، الف اور یا نہ ہو، اور حرف ناصب فعل مضارع کو نصب اور حرف جازم جزم دے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر
کہہ رہے ہیں کہ صحیح جو تثنیہ اور جمع واحد مؤنث مخاطب نہ ہو، جیسے یضربو، یضربو یہ فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ جو ہے یہاں پر مرفوع ہے، اور اب یہ 5 صیغے جو ہیں جو مضارع کے، ان میں سے 5 صیغے جن کے اندر ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، پہلا ہے یضربو، دوسرا ہے تضربو، اور تیسرا ہے اضربو، اور چوتھا ہے اضربو، اور یہ نضربو۔ تو تضربو جو کہ 2 صیغوں مشترک ہے، تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو 3 صیغے یہ ہو گئے، اضربو چوتھا صیغہ اور نضربو 5واں صیغہ۔ تو یضربو وہ مارتا ہے، تضربو تم مارتے ہو، اضربو میں مارتا ہوں، نضربو ہم مارتے ہیں۔ اب ان کا جو اعراب ہے، ان 5 صیغوں کا جو اعراب ہے، ان کا اعراب اس کی حالت رفع ضمہ سے ہوتی ہے۔ یا دیکھ رہے ہیں آپ آخر میں با پر ضمہ ہے، ان کی جو حالت رفع ہوتی ہے وہ ضمہ سے ہوتی ہے، اور حالت نصبی جو ہوتی ہے وہ فتح سے، اور حالت جزمی سکون کے ساتھ آتی ہے، سکون کے ساتھ آتی ہے۔ تو اب یہاں پر آپ نے جو پڑھا کہ اس کے آخر میں حرف علت واو نہ ہو یا نہ ہو، تو حالت جزمی سکون کے ساتھ صرف اسی صورت میں ہوگی کہ صرف آخر میں سکون ہو جائے۔ سکون تو عام ہے ویسے، لیکن چونکہ آخر میں حرف علت نہیں ہوگا اس کے، تو اب یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو، اس کی حالت رفع ضمہ سے، حالت نصبی فتح سے، اور حالت جزمی سکون کے ساتھ ہوگی۔ یہ آپ کے سامنے صیغے بیان کیا، اب اس کی مثال آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جیسے ہوا یضربو، یہ ہوا جو ہے مبتدا ہے، اور یضربو اس کا جو ہے ملا کر کے اس کی خبر بنے گا، اور خبر مرفوع ہوتی ہے، تو اس کی حالت رفع ضمہ کے ساتھ ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ با جو ہے آخر میں وہ ضمے کے ساتھ ہے، اور حالت نصبی فتح کے ساتھ ہے۔ حالت نصبی یہ لن اس پر لگ گیا، اور لن یہ حروف ناصبہ میں سے، اور حروف ناصبہ 4 ہیں، ان، لن، کن، کئی، اذن۔ یہ حروف فعل مضارع پر داخل ہو کر کے مضارع کو منصوب کرتے ہیں، اور اس کو مستقبل منفی کے معنی میں خاص کر دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ حالت نصبی کیا ہے، فتح کے ساتھ ہے، آپ با پر دیکھ رہے ہیں کہ فتح ہے، اور حالت جزمی سکون کے ساتھ ہے۔ یہ لم حرف جازم ہے، اور لم حروف جازمہ 5 ہیں، لم، لما، لام امر، لا نہیں، ان شرطیہ۔ تو یہ لم جب داخل ہو جائے فعل مضارع پر تو اپنے آخر کو مجزوم کر دیتا ہے، اور اس کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں کہ جب فعل مضارع صحیح جو تثنیہ اور واحد مؤنث مخاطب نہ ہو، تو اس کی حالت رفع ضمہ سے، حالت نصبی فتح سے، اور حالت جزمی سکون سے آتی ہے، جیسے ہوا یضربو، لن یضربا، لم یضرب۔ تو پہلی قسم ہوئی اس کی فعل مضارع کے اعراب کی۔ دوسری قسم ہے مفرد ناقص واوی یا یائی، یعنی مفرد ناقص واوی یا یائی، یعنی اب اس کو کہہ رہے ہیں جو تثنیہ، جمع اور واحد مؤنث مخاطب نہ ہو۔ مفرد ہے تو جو تثنیہ نہ ہو اور جمع بھی نہ ہو اور واحد مؤنث مخاطبہ نہ ہو۔ اب یہ فعل مضارع کی جو دوسری قسم ہے، اس کے اندر بھی وہی 5 صیغے ہیں جو ضمائر بارزہ سے خالی ہو، جیسے کہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ صحیح میں جو کہا گیا تھا کہ صحیح میں جس کے آخر میں حرف علت واو، الف یا یا میں سے نہ ہو، یہاں صحیح کے بجائے معطل ہے، چونکہ ناقص ہے تو اس کے آخر میں کیا ہوگا، واوی یا یائی ہو۔ اب اس کے آخر میں حرف علت واو ہوگا یا یا ہوگا۔ اب حروف علت کا بھی ایسا ہوگا کہ لام کلمے کے مقابلے میں ہوگا، جیسے یغزو، غزوہ مادہ ہے، واو ہے، تو اب وہ جہاد کرتا ہے لام کلمے کے مقابلے میں۔ یا یرمی، وہ تیر پھینکتا ہے، یہاں پر بھی لام کلمے کے مقابلے میں، یا لام کلمے کے بعد ہوگا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حرف علت جو ہو لام کلمے کے بعد ہو، جیسے یس لنقی، وہ گدی کے بل لیٹتا ہے۔ اب اس کے بارے میں آپ بیان فرما رہے ہیں، دیکھیے کہ مفرد، دوسری قسم ہے مفرد ناقص واوی یا یائی، جو تثنیہ، جمع، واحد مؤنث مخاطب نہ ہو، جیسے یغزو، ہوا یغزو، یہ ہوا جو مبتدا ہے محل رفع میں، حالت رفع میں، اور ضمیر ہے، اور ضمیر یہ مرفوعات میں سے، مفرع کیا ہے، ضمیر جو ہے یہ مرفوعات میں سے ہے، اور ضمیر مرفوع منفصل ہے، مبتدا ہے، اور یغزو اس کی خبر ہے، یہ حالت رفع میں ہے، اور حالت رفع میں جو اس کا اعراب
جو دوسری قسم ہے فعل مضارع کی جس کے آخر میں حرف علت میں سے واو یا ہو، تو اب اس کا اعراب حالت رفع میں جو ہوتا ہے وہ حالت رفع میں اس کی جو ہوتی ہے حالت رفع میں تقدیری ضمہ سے ہوتا ہے، اور حالت نصبی فتح لفظی سے، اور حالت جزمی حذف لام سے آتی ہے، یعنی لام کلمے کے حذف کے ساتھ۔ جیسے آپ دیکھیں ہوا یغزو و یرمی، یہ حالت رفع ہے اس کی، اور یہاں واو پر ضمہ نہیں ہے۔ اسی طرح یرمی جو ہے یہ لام کلمہ مفرد ناقص ہے، اور اس کے آخر میں بھی یا ہے لیکن اس کے آخر میں بھی ضمہ نہیں ہے، تو آپ کہیں گے کہ حالت رفع اس کی ضمہ تقدیری کے ساتھ ہے۔ آگے دیکھیں بیان فرما رہے ہیں اس کی حالت رفع ضمہ تقدیری سے، اور حالت نصبی فتح لفظی سے، اور حالت جزمی بحذف لام ہوتی ہے، یعنی لام کلمہ حالت جزمی میں حذف ہو جاتا ہے، چونکہ اس کے آخر میں حرف علت رہتا ہے، واو یا رہے گا یا رہے گا، اور جب لم فعل مضارع پر داخل ہو تو اپنے حروف علت کو کیا کر دیتا ہے، حذف کر دیتا ہے۔ اگر حروف علت نہیں ہوتا ہے تو لم کم سے کم اتنا ہوتا ہے کہ وہ ساکن کر دیتا ہے، تو حرف علت حذف ہو جاتا ہے اگر حرف علت ہو، ورنہ آخر میں جزم ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کا اعراب جو ہوگا وہ معتل مفرد ناقص واوی یائی، اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ تقدیری سے، حالت نصبی میں فتح لفظی سے، اور حالت جزمی میں حذف لام سے ہوگا۔ جیسے آپ دیکھیں ہوا یغزو و یرمی، یہ دونوں حالت رفع کی مثال ہیں، اور یہ ضمہ تقدیری ہے کیونکہ واو پر یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، اور یرمی میں یا پر دیکھ رہے ہیں، یہاں پر کہیں ضمہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو ہم کہیں گے ضمہ تقدیری ہے۔ دوسری مثال ہے لن یغزوا لن یرمیہ، یہ دونوں مثالیں، یہ پہلی یغزوا ناقص واوی ہے اور یرمیہ ناقص یائی ہے، ان کا جو اعراب ہے حالت نصبی میں واو لفظی کے ساتھ فتح لفظی کے ساتھ، اور حالت نصبی میں بھی یہاں پر بھی فتح لفظی کے ساتھ ہے، یا پر زبر ہے اور وہاں واو پر زبر ہے۔ تیسری مثال ہے حالت جزمی میں واو کے لام کلمے کے حذف کے ساتھ، جیسے یغزو یرمی، تو یہاں پر جو یغزو میں جو لام کلمہ ہے وہ واو تھا حذف ہو گیا، اور یرمی میں جو تو لام کلمہ ہے وہ یا ہے، یہاں پر بھی حذف ہو گئی۔ تو یہ دو قسموں کا اعراب ہوا، پہلی قسم ہوئی صحیح، دوسری قسم ہوئی مفرد ناقص واوی یا یائی۔ اب تیسری قسم جو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، تیسری قسم ہے ناقص الفی۔ ناقص الفی یہ تیسری قسم ہے فعل مضارع کی ناقص الفی۔ جو ہے ناقص الفی کسے کہتے ہیں؟ جو تثنیہ و جمع اور واحد مؤنث مخاطب نہ ہو، تثنیہ بھی نہ ہو، جمع بھی نہ ہو، اور واحد مؤنث مخاطب نہ ہو، جیسے یرضا۔ اس کو یوں یاد رکھیں، فعل مضارع کی تیسری قسم مفرد معتل الفی ہے، اور اس کے بھی وہی 5 صیغے ہیں جو ضمائر باردہ سے خالی ہوں، جس طرح آپ نے صحیح کی پہلی قسم میں پڑھا، دوسری مفرد ناقص واوی یائی کے بارے میں پڑھا، تو اس کے اندر وہی صیغے ہیں، اور ان کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ ان کے آخر میں الف ہوتا ہے۔ لام کلمے کی جگہ کیا ہوگا ان کے آخر میں؟ خواہ لام کلمے کی جگہ ہو، جیسے یرضا میں یہ لام کلمے کی جگہ الف ہے۔ اب یہ الف جو ہوتا ہے واو کے بدلنے کی وجہ سے آیا ہے، اصل میں مادہ تھا یردا کا ردون یرضاو، تو واو متحرک ماقل مفتوح، اس واو کو الف سے بدل دیا، تو یہ الف جو ہے واو کلمے کے مقابلے میں آیا ہے جو لام کلمے کی جگہ تھا، یا لام کے بعد ہو الف، جیسے یسلنقا، یسلنقا یہاں پر بھی جو ہے یہاں الف ہے، یہ لام کلمے کے بعد ہے۔ اب اس کا جو اعراب ہوگا وہ اس کا اعراب بیان فرما رہے ہیں کہ ان کا جو اعراب ہے حالت رفع ضمہ تقدیری سے، حالت نصبی فتح تقدیری سے، اور حالت جزمی بحذف لام ہوتی ہے۔ یعنی فعل مضارع کی جو تیسری قسم ہے ناقص الفی، یعنی ناقص سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے آخر میں حرف علت ہو۔ اب حرف علت، اب اس کا جو اعراب ہوگا وہ حالت رفع ضمہ تقدیری سے، حالت نصبی فتح تقدیری سے، اور حالت جزمی بحذف لام ہوتی ہے۔ یعنی دونوں صورتوں میں اعراب ظاہر نہیں ہوگا، اور تیسری صورت میں وہ حرف حذف ہو جائے گا۔ جیسے مثال دیکھیں ہوا یرضا لن یرضا لم یرضا، یہ ہوا یرضا یہ پہلی مثال ہے حالت رفع کی، یہاں پر ضمہ تقدیری ہے، یعنی یہاں پر واو تھا اور اس واو کو تبدیل کر دیا گیا الف سے، تو الف اس کے آخر میں الف ہو گیا۔ اسی طرح لن یرضا یہاں حالت نصبی کی مثال ہے،
اور حالت نسبی میں بھی یہ اس کا جو اعراب ہے فتح تقدیری ہے، لفظاً ظاہر نہیں ہو رہا۔ یہ لم یرضا یہ حالت جزمی کی مثال ہے، اور حالت جزمی میں لام کلمہ حذف ہو جاتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں یرضا کے بعد یہاں پر دعا کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، تو اصل مادہ کا جو لام کلمہ تھا واو وہ الف سے بدلا، وہ بھی یہاں پر حذف ہو گیا، کیونکہ حرف علت ہے، اور حرف علت حروف جازمہ کے داخل ہونے کی وجہ سے حذف ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس طرح سے ابھی 3 قسمیں ہو گئیں، فعل مضارع کی تیسری قسم بھی ہو گئی۔ اب فائدہ ایک چیز یوں یاد رکھ لیں کہ فعل مضارع مورب ضمائر باردہ سے خالی ہو اور صحیح ہو۔ فعل مضارع مورب ضمائر باردہ سے خالی ہو اور صحیح ہو تو پہلی قسم بنتی ہے۔ معتل واوی یا یائی ہو، معتل واوی فعل مضارع معتل واوی یا یائی ہو تو دوسری قسم ہے، اور معتل الفی ہو تو تیسری قسم ہے۔ اب چوتھی قسم وہ بیان فرما رہے ہیں، چوتھی قسم تثنیہ و جمع مؤنث واحد مخاطب صحیح ہو غیر صحیح، صحیح ہو اور غیر صحیح ہو۔ تثنیہ چوتھی قسم ہے تثنیہ جمع واحد مؤنث مخاطب صحیح ہو غیر صحیح، یعنی فعل مضارع کی یہ چوتھی قسم وہ فعل مضارع جو ضمائر بارزہ سے کے ساتھ ہو۔ اب تک جو تھی 3 قسمیں آپ کی وہ ضمائر باردہ سے خالی کی تھی، صحیح، معتل، ناقص واوی یا معتل الفی۔ جو ضمائر باردہ کے ساتھ ہو خواہ یہ صحیح ہوں یا غیر صحیح ہوں، اب چاہے وہ معتل ہو جائیں، اب پھر وہ معتل میں بھی یا چاہے وہ معتل واوی ہو جائیں یا معتل یائی یا الفی ہوں، اور ضمائر بارزہ جو ہیں وہ 7 صیغوں میں آتی ہیں۔ تثنیہ مذکر غائب کے ایک صیغے میں، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر مخاطب، تثنیہ مؤنث مخاطب، اور جمع مذکر غائب، جمع مذکر مخاطب، اور واحد مؤنث مخاطب۔ اب یہ آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں تثنیہ و جمع واحد مؤنث مخاطب صحیح ہو یا غیر صحیح، جیسے یضربان اور یضربونا تضربینا۔ یہاں دیکھیں آپ بیان فرما رہے ہیں یضربان یہ اس کے آخر میں جو ہے ضمائر باردہ کے ساتھ ہے اس میں بھی، اور یضربونا یہ ضمیر بارز واو ہے، اور تضربینا میں یضربینا میں یا ضمیر بارز ہے۔ یہ 7 صیغے ہیں جو ضمائر بارزہ جن کے اندر ہوتی ہے، اور اب یہ چونکہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں غیر صحیح بھی۔ آپ کے سامنے جو پہلی مثال بیان کی یہ سب ساری مثالیں صحیح کی ہیں کہ ان کے آخر میں اور جو ہے حروف اصلیہ کی جگہ میں بھی کوئی حرف علت نہیں ہے۔ اب بیان فرما رہے ہیں اس کی کہ حالت رفع، اس کی جو حالت رفع ہے ثبوت نون کے ساتھ ہوتی ہے۔ حالت رفع نون کے ثبوت کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے کہ اب تثنیہ کی مثال آپ دیکھ لیں، تثنیہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ تثنیہ میں آپ کہیں حالت رفع میں ہما، ہما یضربان، اب تینوں کو لے لیں، حالت رفع میں ہے، معتل نہیں بلکہ صحیح ہے۔ ہما یضربان حالت رفع میں نون کے ثبوت کے ساتھ ہے، اور حالت رفع میں یغزوان یہ حالت ناقص واوی کی مثال ہوئی، اور یہ تثنیہ ہے چونکہ بیان کیا گیا تھا کہ چاہے وہ صحیح ہو غیر صحیح، غیر صحیح کی مثال ہے، یہاں پر بھی نون کے ثبوت کے ساتھ ہے۔ اور یرمیان یہ بھی ناقص کی ہے لیکن یہ ناقص یائی ہے، یہاں پر بھی نون کے ثبوت کے ساتھ ہے۔ اسی طرح یرضیان یہ جو یہاں پر بھی نون کے ثبوت کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو ہوئی حالت رفع چاہے وہ صحیح ہو یا غیر صحیح ہو نون کے ثبوت کے ساتھ ہوا کرتا ہے، جیسے یضربان، یغزوان، یرمیان، یرضیان، یہ ہوا۔ اب جمع مذکر میں آپ یوں کہیں اس کو جمع، چونکہ یہ جو قسم ہے یہ تثنیہ جمع واحد مؤنث مخاطب سب کے لیے استعمال ہے۔ جمع میں آپ کہیں جیسے ہم یضربونا، یہاں واو کے کہیں گے جمع میں، یہاں واو کے ثبوت کے ساتھ، یہ نون کے ثبوت کے ساتھ بھی ہے۔ حالت رفع نون کے ثبوت کے ساتھ ہے، یہاں نون باقی یہاں پر، اور یہاں یغزونا یہاں پر بھی نون باقی ہے، یرمونا یہاں پر بھی نون باقی ہے، اور یرضونا یہاں پر بھی نون باقی ہے۔ تو اب اس کا نکلا کہ چوتھی قسم جو آپ کی ہے
وہ تثنیہ جمع واحد مؤنث مخاطب صحیح غیر صحیح، اس کا جو اعراب ہے حالت رفع نون کے ثبوت کے ساتھ ہوگی، چاہے وہ تثنیہ ہو چاہے وہ جمع ہو، اب چاہے وہ معتل واوی ہو چاہے وہ معتل یائی ہو، ناقص واوی ہو یا ناقص یائی ہو۔ اب واحد مؤنث حاضر میں آپ کہیں واحد مؤنث حاضر میں، واحد مؤنث حاضر کے لیے کیا ہے، اس میں بھی ثبوت نون کے ساتھ ہوگا، جیسے انتی تدریبینا، یہاں پر بھی نون کا ثبوت ہے، حالت رفع میں ہے، خبر بننا انتی کی۔ تغزینا یہ حالت رفع میں یہاں پر بھی نون کے ثبوت کے ساتھ ہے، اور ترمینا یہاں پر بھی نون کے ثبوت کے ساتھ ہے، ترغینا یہاں پر بھی نون کے ثبوت کے ساتھ ہے۔ تو اب یہاں پر نکلا دوسری قسم ہو گئی، یعنی چوتھی قسم ہے۔ اب یہ حالت رفع میں بھی نون کے ثبوت کے ساتھ، یعنی آپ جب کہیں تثنیہ کی صورت میں، جمع مذکر کی صورت میں کہیں تب بھی نون کے ثبوت کے ساتھ، اور واحد مؤنث حاضر میں کہیں تب بھی نون کے ثبوت کے ساتھ۔ اب حالت رفع کے بارے میں آپ کو بیان کر دیا۔ حالت نصبی اور جزمی میں بحسب نون آتی ہے، یعنی یہ چوتھی قسم جو ہے، چاہے وہ معتل ہو چاہے وہ ناقص ہو، واوی ہو یا یائی ہو، تو اب حالت نصبی اور جزمی بحذف نون آتی ہے۔ جیسے تثنیہ میں آپ کہیں لن یضربا، نون حذف ہو گیا یہاں پر، اسی طرح لن یغزوا حالت نصبی میں یہاں پر بھی جو ہے نون حذف ہو گیا۔ لن یرمیا، میاں کے بعد نون حذف ہے، یہاں پر بھی حالت نصبی۔ لن یرضیا یہاں حالت نصبی ہے۔ لم یضربا حالت نصبی، یہ حالت جزمی کی مثال ہو گئی، اور لن یغزوا یہ حالت جزمی کی مثال ہوئی۔ اب یہ حالت جزمی میں آپ دیکھیں یہاں پر بھی واو نون حذف ہے، تو آپ کو بیان کیا گیا کہ حالت نصبی اور جزمی میں نون کے حذف کے ساتھ آتی ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں لن یضربا یہ حالت نصبی کی مثال ہے، یہاں تک یہاں نون کے حذف کے ساتھ ہے، اور لم یضربا یہاں پر بھی آخر میں نون حذف ہو گیا حالت جزمی میں۔ اب یہ جمع مذکر میں آپ اسی طرح آپ کہیں، آپ نے یہ تثنیہ کی صورت میں کہا جس طرح اوپر کہا، اسی طرح آپ جمع مذکر کی صورت میں حالت نصبی و جری کو جاری کریں۔ اب کہہ رہے ہیں لن یضربوا، یہاں پر بھی جمع کے اندر واو نون کے حذف کے ساتھ ہے۔ اسی طرح لن یغزوا یہاں پر بھی نون حذف ہے۔ لن یرموا یہاں پر بھی نون حذف ہے۔ لن یرضوا یہاں پر بھی نون حذف ہے۔ اب یہ حالت جزمی کی مثال ہو گئی۔ لن یضربوا یہاں پر بھی نون حذف ہے، اور لم یغزو یہاں پر بھی حالت جزمی میں نون حذف ہے، اور یرمو یہاں پر بھی نون حذف ہے۔ لم یرضو یہاں پر بھی نون حذف ہے۔ یہ حالت تثنیہ کی صورت میں دیکھا آپ نے، جمع مذکر کی صورت میں دیکھا۔ اب واحد مؤنث کی صورت میں دیکھیے۔ واحد مؤنث کی صورت میں جیسے کہ آپ کہیں واحد مؤنث میں آپ کہیں لن تضربی، لن تضربی واحد مؤنث کی صورت میں یہاں پر بھی نون حذف ہو گیا حالت نصبی میں۔ لن تغزی یہاں پر بھی جو ہے یا کے بعد نون ہے، یہاں پر بھی حذف ہو گیا حالت نصبی میں۔ اور لن ترمی یہاں پر بھی نون حذف ہے حالت نصبی میں یا کے بعد، اور لن ترضا یہاں پر بھی یا واو حذف ہے حالت نصبی میں، نون حذف ہے حالت نصبی میں۔ تو یہ حالت نصبی میں نون کے حذف کے ساتھ واحد مؤنث حاضر میں۔ اور لن تضربی، لم تغزی، لم ترمی، لم ترضائی یہ حالت جزمی کی مثال ہے، اور حالت جزمی ہو وہاں پر بھی نون کے حذف کے ساتھ ہوگا۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا کے بعد بھی نون حذف ہے، تغزی میں بھی یا کے بعد نون حذف ہے، ترمی میں بھی یا کے بعد نون حذف ہے، ترضا میں بھی یا کے بعد نون حذف ہے۔ تو حاصل کلام اتنا نکل کے آیا آپ کے سامنے کہ مضارع کے اعراب کی جو ہے وہ 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صحیح ہے، جو تثنیہ اور جمع اور واحد مؤنث مخاطب نہ ہو، اس کا جو اعراب ہے وہ حالت رفع میں ضمہ سے، حالت نصبی فتح سے، اور حالت جزمی سکون سے آتی ہے۔ جیسے ہوا یضرب، لم یضربا، لن یضرب۔ دوسری قسم ہے مفرد ناقص واوی یا یائی، یعنی جو تثنیہ جمع واحد مؤنث مخاطب نہ ہو، اس کا جو اعراب ہے وہی ہے جو پہلی قسم کا اعراب ہے حالت رفع میں
لیکن پہلی جو اس کی حالت رفع ہوگی ضمہ تقدیری سے ہوگی، اور حالت نصبی فتح لفظی سے، اور حالت جزمی بحذف لام کے ساتھ، لیکن صیغے وہی رہیں گے اس میں بھی۔ تیسری قسم ہے ناقص الفی، یعنی جو تثنیہ جمع واحد مؤنث مخاطب نہ ہو، اور اس کے بھی وہی صیغے ہیں جو پہلی قسم کے ہیں۔ اس کا جو اعراب ہے وہ حالت رفعی ضمہ تقدیری سے، حالت نصبی فتح تقدیری سے، اور حالت جزمی بحذف لام ہوتی ہے۔ پھر چوتھی قسم بیان کی، یعنی جو تثنیہ جمع واحد مؤنث مخاطب صحیح غیر صحیح ہو، اس کا جو اعراب ہے وہ حالت رفعی میں نون کے ثبوت کے ساتھ ہے، چاہے وہ معتل صحیح ہو یا غیر صحیح ہو، اور حالت نصبی و جزمی میں بحذف نون آتی ہے، جیسے کہ ہوا لن یضربا، لم یغزوا، لم یرمیا وغیرہ۔ تو آپ نے یہ آج جو ہے فعل مضارع کی 4 قسموں کا اعراب بیان پڑھا، اس کے اندر بیان کیا گیا چاروں قسموں کو تفصیل کے ساتھ، ان کا جو اعراب بھی بیان کیا گیا۔ تو آج کا یہ ہمارا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کے ارسال کریں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل مفتی گلیز مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔